اب وقت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں. تو میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ سامنے آئیں اور خدا کے پاک کلام کی تلاوت کریں. خداوند کے پاک کلام میں سے ہماری آج کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی پہلی 13 آیات پہلی 12 آیات. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپڈوکیا اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. اور یہ سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہوا چاہتا ہے. آمین. بہت شکریہ. میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے جو ابھی ہم نے سنا ہے، اور کل 28 مئی 2023 پوری دنیا میں جو ہے وہ عید پینتیکوست جو ہے وہ منایا گیا. تو ایک بار پھر آپ سب کو میں اپنی طرف سے یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل گلبرگ لاہور کی جانب سے جو ہے وہ سب کو یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہیں، ان سب کو جو ہے وہ عید پینتیکوست کی خوشی جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. بائبل مقدس کا یہ حوالہ جو پڑھا گیا، اس میں عید پینتیکوست کے دن جو ہے وہ پاک روح کا نزول ہم دیکھتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تثلیث فی التوحید، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس. یہ تین خدا نہیں بلکہ کثرت میں وحدت ہے، تثلیث فی التوحید پر ایمان رکھتے ہیں. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح جو ہے اس کا نزول ہوا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ کہا کہ میں بہت جلد ان سے جدا ہو جاؤں گا، یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، تاکہ جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ان سے جدا ہونے کے بارے میں کہا تو وہ پریشان اور نا امید ہو گئے. پھر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں مزید یہ فرمایا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ ایک مددگار، میں جاؤں گا اور ایک مددگار بھیجوں گا. خداوند یسوع مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پاک روح جو ہے وہ کلیسیا کو مددگار کے طور پر بخشا گیا ہے، نازل ہوا ہے، اور پاک روح جو ہے آج تک اس دنیا میں موجود ہے.
کچھ لوگ اکثر پاک روح کے حوالے سے مختلف گیت جو ہیں وہ گاتے ہیں جو علم الہیات کے نقطہ نظر سے درست نہیں ہے. مثلاً ایک بہت مشہور گیت ہے اے روح پاک اتر آ. جب ہم یہ کہتے ہیں اے پاک روح، اے روح پاک اتر آ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بھی یہ گیت بنایا ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ علم الہیات کے کسی طالب علم سے، کسی استاد سے سیکھ لیتے، اصلاح کر لیتے، مشورہ کر لیتے، تو شاید یہ گیت جو ہے وہ اب تو کافی زیادہ فیمس ہو چکا ہے، لوگ گاتے ہیں. لیکن آج بھی جب بہت سارے علم الہیات کے اسٹوڈنٹ اور بائبل مقدس کو جاننے والے لوگ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تو لوگ اصلاح کروانا نہیں چاہتے بلکہ برا مناتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ غلط تعلیم جو ہے وہ کلیسیا عالمگیر میں اور کلیسیا پاکستان میں جو ہے وہ غلط تعلیم پھیلتی ہے. خدا کا پاک روح جو ہے تقریباً 2000 سال سے پیشتر جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، جس کی عید ہم نے کل منائی ہے. جب خدا کا پاک روح نازل ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ نہیں نازل ہونے کا. اور خدا کا پاک روح نازل ہونے کے بعد اس دنیا سے گیا نہیں، واپس نہیں چلا گیا، وہ یہیں پر ہے. اس لیے ہمیں اس طرح کے گیت گانے سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک اور گیت ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کی صورت میں جب یسوع آئے گا تہس نہس ہو جائے گا، شیطان دل گائے گا. یاد رہے کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں جب خدا یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو شاگرد آسمان کی طرف متعجب ہو کر دیکھ رہے تھے تو 2 فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا اے گلیلی مردو تم کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے بالکل اسی طرح آئے گا. اس کا مطلب کہ جس طرح انہوں نے خدا یسوع مسیح کو جاتے ہوئے دیکھا جلالی بدن میں، اسی طرح خدا یسوع مسیح جلالی بدن میں واپس تشریف لائیں گے. یاد رہے کہ روح کا جسم ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا. خداوند یسوع مسیح جلالی بدن میں ویزیبلی ظاہری طور پر زندہ اٹھائے گئے، ظاہری طور پر جو ہے وہ زندہ جلالی بدن میں جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں گے. روح کی صورت میں نہیں بلکہ جلالی بدن میں وہ واپس آئیں گے. ہمیں اس طرح کی شاعری سے اجتناب کرنا چاہیے. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں پاکستان میں جتنے بھی جو ہے وہ شعراء اکرام ہیں جو بائبل جو خدا کے کلام کے جو ہے وہ ترسیل کے لیے جو ہے وہ پرستش کے لیے جو ہے وہ اچھے نئے گیت لکھتے ہیں. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو مشورہ ہے، درخواست ہے، التماس ہے کہ جب وہ شاعری کریں تو ضرور کسی بھی علم الہیات کے ٹیچر سے، پاسبان سے، بائبل کے اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ ضرور رابطہ کریں. ان کی اصلاح ہو جائے گی اور بہتر اور علم الہیات کے مطابق جو ہے وہ گیت ترتیب لیے جا سکیں گے اور پھر وہ پاکستان میں جب گائے جائیں گے تو یقیناً خدا کے نام کو جلال ملے گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام ان گاسپل سنگرز کا بھی جو خداوند کی پرستش میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے گیت گانے چاہیے جو بائبل مقدس کے مطابق ہو. یہاں پر ایک اور دوسری بات جو میں اصلاح کے طور پر خدا کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کچھ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص غیر زبان نہ بولے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص غیر زبان بولتا ہے وہ روحانی ہے. روحانیت کا معیار اور پیمانہ ان کے پاس یہ ہے کہ جو غیر زبان بولے وہ روحانی ہے، جو غیر زبان نہیں بولتا وہ روحانی نہیں ہے. یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے. خدا کے پاک روح کی نعمتوں میں سے 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ضرور ہے غیر زبانیں بولنا. لیکن اگر آپ مقدس پالوس کے خطوط کو دیکھیں تو وہاں پر جو 9 نعمتیں ان میں ترجمے کی نعمت بھی ہے، نبوت کی نعمتیں بھی ہیں، کلام سنانے کی نعمت بھی ہے، اصلاح کرنے کی بھی نعمتیں ہیں. یہ 9 نعمتیں ہیں. 9 نعمتوں کو بھی مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو غیر زبان بولتے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو غیر زبانیں نہیں بولتے ان کو غیر روحانی یا جسمانی نہیں سمجھنا چاہیے. روحانی
روحانیت کا معیار خدا کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں۔ دوسری بات جو میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے اور آپ کی رہنمائی کے لیے سیکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مقدس پطرس اور یہ سارے لوگ جو 120 لوگوں کی جماعت پر مشتمل تھے، دعا کر رہے تھے، خدا یسوع مسیح کے وعدے کا انتظار کر رہے تھے، متحد تھے، متحد اتفاق اور دعا کی وجہ سے خدا کا پاک روح جو ہے ان پر نازل ہوتا ہے۔ اور اس وقت عید پینتیکوست تھی اور پورے اسرائیل سے، فلسطین سے لوگ آئے تھے، لیکن ان میں سے کسی پر بھی پاک روح نازل نہیں ہوا تھا۔ پاک روح اترا ضرور تھا، نازل ضرور ہوا تھا، لیکن 120 لوگوں کی جماعت جو ہے وہ روح سے بھر گئے تھے، روح سے معمور ہوئے تھے۔ باقی یروشلم کے لوگ جو ہے وہ روح سے بھرے نہیں تھے، روح سے معمور نہیں ہوئے تھے، بلکہ روح کے نزول کے موقع پر جب یہ 120 کی جماعت جو ہے وہ دلیری کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو منادی کرتی ہے، خدا کا کلام شیئر کرتی ہے، تو وہ پاک روح کی اس نعمت اور پاک روح کے نزول کے بارے میں درست انفارمیشن نہ رکھنے کی وجہ سے غلط باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تازہ نئے کے نشے میں۔ آج بھی دنیا دار لوگ، ایماندار لوگوں کو جب وہ روح سے معمور ہو کر منادی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اونچی آواز میں، بلند آواز میں، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو۔ ہمیں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ خدا کی عبادت اور پرستش اور دعا کرتے ہیں، روح سے معمور ہونے کا تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مقدس پطرس نے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے منادی کرنا شروع کی۔ مقدس پطرس بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی زبان میں منادی کر رہے تھے۔ اب وہ کون سی زبان تھی اس کے بارے میں بائبل مقدس خاموش ہے۔ یاد رہے کہ یہودیوں کی جو ہے وہ زبان عبرانی ہے، انٹرنیشنل یونانی زبان تھی۔ پتہ نہیں مقدس پطرس عبرانی میں کلام سنا رہے تھے، لاطینی میں سنا رہے تھے، یونانی میں سنا رہے تھے، لیکن وہ ایک ہی وقت میں اپنے منہ سے ایک ہی زبان بول رہے تھے۔ اور پاک روح کے نزول کے وقت جو معجزہ ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت پورے فلسطین سے اور اسرائیل سے جو لوگ آئے تھے، جن کے علاقوں کے نام یہاں پہ درج ہیں، کوئی مسپوتامیہ کا تھا، کوئی دپیا کا تھا، وہ لوگ اپنے اپنے علاقے کی، شہر کی علاقائی زبان میں خدا کا کلام سن رہے تھے۔ یہ معجزہ ہے۔ مقدس پطرس بول رہے تھے تو وہاں پر مختلف زبانوں میں ترجمہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص مقدس پطرس خدا کے پاک روح کی معموری سے معمور ہو کر منادی کر رہے تھے، ایک ہی زبان میں ایک ہی وقت میں، اور سارے لوگ جتنے بھی سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے، وہ سب اپنے اپنے ملک میں بولی بول رہے تھے۔ آج کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر زبان بولنے کا دکھاوا تو کرتے ہیں اور کسی سے سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو غیر زبانیں بول رہے ہیں وہ اس دنیا کے کس ملک کی زبان ہے؟ کیونکہ جب یہ لوگ تھے، یہ اس وقت کہ جو بھی ڈسکورڈ دنیا تھی وہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور وہ زبانیں بولی جاتی تھی، اور ان بولی جانے والے زبانوں میں جن جن علاقے سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے، وہ اپنے ملک کی مقامی علاقائی زبان میں خدا کا کلام سن رہے تھے۔ لوگوں پر روحانیت کا روب جھاڑنے کی بجائے خدا کے کلام کو درست طور پر سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 6,000 سے زیادہ زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں۔ جو خدا کا لوگ ہوتے ہوئے اگر غیر زبان بولتے ہیں تو آج انٹرنیٹ ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری زبانوں سے اگر سمجھتے نہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کی زبان ہے۔ کلیسیا کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش بھی نہ کی جائے کہ اگر وہ چند ایک الفاظ کسی کے سکھانے سے سیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے روحانی ہیں، تو آج لوگ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، آج لوگ جو ہیں وہ 21ویں صدی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کو اس طرح کی باتیں کہہ کر جو ہے وہ امپریس نہیں کر سکتے۔ خدا کو تو امپریس کرنا دور کی بات، خدا تو ہماری اس طرح کی چالوں سے بخوبی واقف ہے۔
इंसानों को भी हम अहमक या बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन इन सारी बातों का जो मकसद है वो ये है कि हमें खुदा के पाक रूह से मामूर होने की ज़रूरत है। खुदा का पाक रूह नाज़िल हो चुका है, उससे मामूरी की ज़रूरत है। उसे खुदा से ये दुआ नहीं करनी कि खुदा पाक रूह को नाज़िल कर, वो नाज़िल हो चुका है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि 120 लोगों की जमात के अलावा कोई भी शख्स रूह से नहीं भरा था, आज भी बहुत सारे लोग पाक रूह के नज़ूल होने के बावजूद पाक रूह की मामूरी से आरी हैं। पाक रूह से वो मामूर नहीं हुए, पाक रूह से भरे नहीं हैं। हमें खुदा से पाक रूह से मामूर होने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। और याद रहे, जब हम खुदा के पाक रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो खुदा का पाक रूह बहुत सेंसिटिव है, पाक है, मुकद्दस है, और वो किसी भी गंदे शख्स, गंदी जिंदगी, गंदी जगह के अंदर आकर बसेरा नहीं करता। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा इंसानों के दरमियान हमेशा रहना चाहता है। बागे अदन में खुदा आदम और हवा के साथ रोज़ाना गुफ्तगू करने के लिए, रफाकत रखने के लिए, फिर खुदा ने यीशु मसीह को मुजस्सम किया खुदा ने, और उसका नाम यशाया नबी की किताब में बताया गया कि देखो एक कवारी हामला होगी, उसके बेटा होगा तो उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और फिर खुदा यीशु मसीह के जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद खुदा ने पाक रूह को भेजा जो हमारे अंदर रहना चाहता है। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हो। तो मैंने पहले अर्ज किया कि खुदा अपने रूह से सबको भरना चाहता है, सबको मामूर करना चाहता है, सबके दिल के अंदर रहना चाहता है, लेकिन खुदा पाक दिल में रहना चाहता है। जो लोग यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं, खुदा उनकी जिंदगियों में आकर बसेरा करता है। अगर आप खुदा के रूह से भरना चाहते, अपने आप को भरना चाहते हैं, मामूर होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का जायजा लें। तौबा की है, खुदा का शुक्र करें, खुदा से मामूर होने, पाक रूह से मामूर होने की दुआ करें। अगर तौबा नहीं की तो आज खुदा तुम्हें मौका दे। पाक रूह की मामूरी एक ऑटोमेटिकली सिस्टम नहीं है। अगर मसलन जिस तरह खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी पर पैदा किया, जिस तरह मुकाशवे की किताब में लिखा है, खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा। इसी तरह खुदा का पाक रूह भी जबरन, ज़बरदस्ती किसी के दिल में नहीं आना चाहता। अगर ऐसा होता तो फिर मुकद्दस पौलुस को ये लिखना ना पड़ता कि पाक रूह से मामूर होने के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और उसने फरमाया कि पाक रूह से मामूर होते चाहिए। लिहाजा मेरे अजीज़ बहन भाइयों और बच्चों, खुदा सब पर अपने रूह को उधेलना चाहता है, सब पर अपने रूह को नासिल करना चाहता है, सब के दिलों में रूह को डालना चाहता है, सब की ज़िंदगियों को रूह से मामूर करना चाहता है। तौबा करें तो खुदा हमें पाक रूह से भर दे। और जब हम खुदा के पाक रूह से भर जाएंगे तो फिर मुकद्दस पतरस और 120 लोगों की जमात की तरह हम घर से बाहर निकलेंगे और दिलेरी के साथ मुनादी करेंगे, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मसीह मसलूब दुनिया का निजात देता है, और वही खुदा निजात देता है। मेरी दुआ है खुदा आज इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और इस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए सिद्धू अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं, दुआ मांगे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, खुदावंद खुदा प्यारे आसमानी बाप मसीह यीशु में हमारे असली अब्दी खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी तमाम तर बरकत और नेमतों के लिए जो आपने अता फरमाई है इस खूबसूरत वक्त के लिए। वीकेंड के बाद एक बार फिर यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में खुदावंद खुदा हम सब जमा हुए हैं। हमारा जमा होना आपके नाम को जलाल देने का वसीला ठहर जाए। खुदावंद खुदा पाक रूह के नज़ूल के लिए शुक्र करते हैं। हम सबको पाक रूह से मामूर कर हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। हमें खुदा यीशु मसीह के खून से धो के पाक और साफ कर रूह से भर गवाही देने के काबिल और लायक बना। कलाम मुकद्दस का
बीज जो आज बोया गया 30, 60 और 100 गुना फल पैदा करे। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल को बरकत दीजिए, बहाल कीजिए। अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावन पूरी दुनिया में जो ईमानदार हैं, खुदा उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मदद कर, उनकी जुमला ज़रूरतों को पूरा कर, उनको तौबा करने की तौफीक अता और उनको अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल। तमाम इन बच्चों के लिए जो दूर नज़दीक से आए हैं, दर्स और तदरीस में इनकी मदद रहनुमाई फरमा। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के अजीम और हसीन यीशु नाम के वसीला से। सब मिलकर बुलंद आवाज से खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, आप जो आपकी मर्जी जैसे जैसे हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, हमारे कर्ज को माफ कर, हमें आजमाइश में बल्कि तुझे बादशाही कुदरत खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, इस इदारे जमात और कलीसिया के साथ आपसे लेकर हमेशा तक। आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स